7 ایسے لوگ جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ شب برات میں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کی مقدار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ بدقسمت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جن کو گناہ سمجھا جاتا ہے، وہ ان گناہوں کو کر کے شب برات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور وہ کتنی بھی توبہ کر لیں، کتنے بھی وظیفے پڑھ لیں، کسی بھی طریقے سے وہ بخشش مانگے، دعائیں مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم عبادات کر رہے ہیں، شب برات میں جاگ رہے ہیں، اس قدر عبادت ریاضت کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، لیکن کیا فائدہ کہ اگر ہماری بخشش ہی نہ ہو ہمارے چند گناہوں کی وجہ سے؟ تو وہ کون سے گناہگار ہیں جن کی بخشش اللہ تعالیٰ شب برات میں نہیں کرتا؟ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ گناہگار ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں تو نماز، روزہ، قرآن، زکوٰۃ، حج جو اللہ کے حق ہیں، اور حقوق العباد میں بندوں کے حق جو ہیں، تو جو اللہ کا حق بھی اس میں شامل ہے اور بندوں کے حقوق کی بھی پامالی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے وہ بندہ جو بندہ شرک کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے، اس کی کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو بندہ شرک کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک کرتا ہوگا، پہلی چیز۔ دوسرا وہ بندہ جو چغلی کرنے والا ہو، غیبت کرتا ہو، یعنی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہو۔ جب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو آقا علیہ السلام سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو، اگر ہم وہ بات کریں تو، یعنی کہ صحابہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور ہم پیٹھ پیچھے یہ کہیں کہ فلاں انسان یہ گناہ کا کام کرتا ہے، تو کیا جب بھی غیبت ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر اس کی طرف سے کہی جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، تو بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی زیادہ خطرناک اور مضر ہوتا ہے۔ تو غیبت کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا وہ بندہ جو رشتہ داروں سے لڑتا ہو، جس کا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہوتا ہو۔ اچھا، یہاں پر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بیان فرمائی، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 2 گناہ کے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی توبہ کو قبول نہیں کرے گا اور نہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وہ کون سے 2 لوگ آقا علیہ السلام نے بتایا؟ اس میں پہلا بندہ شرک کرنے والا، دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے لڑنے والا۔ رشتہ داروں سے کوئی بندہ ناراض رہتا ہو یا رشتہ دار اس سے ناراض رہتے ہوں اس کی کمیوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اب رشتہ دار بعض ایسے ہوتے ہی متفنی ٹائپ ہیں، انہیں مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے انا میں اور تکبر میں، جلن میں رہتے ہیں۔ تو آپ اپنی طرف سے غلطی نہ کریں، آپ اپنی طرف سے کہہ دیں کہ بھائی میں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں اور میں رکھ رہا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہ اگر اپنا کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے یا جلن کپٹ حسد نفرت آپ سے رکھ رہا ہے تو وہ اپنا ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو غیبت نہیں کرنا ہے، رشتہ داروں سے نہیں لڑنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا، جو بندہ شراب پیتا ہوگا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، جب تک کہ اپنے اس عمل سے وہ توبہ نہ کر لے۔ اس کے علاوہ والدین کا نافرمان، اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے نا، اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اور اس ضمن میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ جیسے ہی پہلی سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، حضرت جبریل نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی باپ یا ماں، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور بیٹا اس کی خدمت کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، حضرت جبریل نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔
تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود پڑھیں، اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شب برات میں ہم لوگ عبادت کریں تو اس سے پہلے ان گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ ہمارے اندر ہے تو اس پر توبہ کر لیں۔ رشتہ دار ناراض ہو ان کو منا لیں، والدین ناراض ہو ان کو منا لیں، یہ نہیں کہ بس اپنی توبہ یا دعا قبول کرنے کے لیے منا لیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے وہ پھر سے ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی سزا میں دے سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے رشتہ داروں سے دل صاف کریں، ہمیشہ کے لیے والدین کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں، ہمیشہ کے لیے شرک سے بچنا شروع کر دیں، ہمیشہ کے لیے عہد کر لیں چغلی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شرابی ہے تو توبہ کرے کہ آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تمام گناہ اللہ تعالیٰ شب برات میں معاف کر دے گا، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں گناہ نہ ہو۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے، اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام